بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے عالمی دن پر میں بڑا اہم پیغام مسلمان بچیوں کو، عورتوں کو دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ باعزت پروقار حقوق انسانیت کو اور بالخصوص خواتین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ میں یہ آواز اٹھائی کہ جو 4 بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت کرے گا، انہیں تعلیم دے گا، ان کی شادی کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، جس نے 4 بچیوں کی تربیت نہ کی ہو اور اس کی 3 بچیاں ہوں تو کیا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کی 2 بچیاں تھیں، انہوں نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کی شادی کر دوں تو کیا میرے لیے بھی یہی خوشخبری ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ پھر اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جن کی 1 بیٹی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بچی کو عیب سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس وقت عورتوں کے حقوق کی، عورتوں کی عزت کی، عورتوں کی کفالت کی، بچیوں سے محبت کی، تعلیم و تربیت کی آواز اٹھائی، اور اس کے لیے اتنا بڑا اجر، نہ صرف جنت بلکہ فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے عائشہ کہتے تھے، اور ایک بار کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو فرمایا مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ سوالی نے سوال کرتے دوبارہ کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، مجھے اس کے باپ سے پیار ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا مرکز اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا محور اپنی بیوی یعنی ایک عورت کو بنایا، اور اس کے بعد پھر مرد کی بات کی۔ میں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے افکار و نظریات کی طرف مت دیکھیے اور دوسری ثقافت اور کلچرز کی مت پیروی کیجیے۔ آئیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے سامنے صحابیات کا پورا کردار اور پوری سیرت و پوری زندگی ہے، ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگی حیات مبارکہ ہے۔ الحمدللہ، آپ فخر کریں کہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا، اور اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جو انسانیت کو عزت و تکریم کے مقام پر بٹھاتی ہے۔ اور بالخصوص آج اس خواتین کے دن کے موقع پر میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، آپ ایک بار قرآن اور سنت کو اور حدیث کو پڑھ کے دیکھیے۔ کیا یہ بات آپ کی نظروں سے اوجھل ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام عورت ہے، النساء ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کو اگر قرآن پاک آپ دیں اور اسے نہ بتائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کہیں سے پڑھو اور پڑھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، تو یقیناً قرآن کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا کہے گا کہ اس کو لکھنے والا، اس کا آتھر ایک عورت ہے۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ ایسا وہ کیوں کہے گا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ الحم سے لے کر الناس تک سب کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جس قدر عورتوں کے حقوق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کے ذہن میں یہی بات پیدا ہوگی کہ یہ کسی عورت کے لکھی ہوئی کتاب ہے۔
میں اپنے پڑھی لکھی بچیوں کو، خواتین کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں، وہ پڑھیں قرآن کو، وہ پڑھیں حدیث کو، حضور کی سیرت کو پڑھیں، انہیں یہ گوہر نایاب ضرور ملے گا کہ اسلام سب سے پہلا وہ مذہب ہے، دین ہے، مسلک ہے، فکر ہے کہ جو پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ خواتین کی حقوق پر سب سے زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن اب ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ مرد بھی قرآن سے عورتوں کے حقوق اور فرائض کو پڑھیں، اور عورتیں بھی پڑھیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان پر فرائض کیا ہیں۔ تو پھر ہی پڑھنے کے بعد پھر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اس پر عمل کرنے کا۔ حقوق اور فرائض کا ذکر قرآن میں سب سے بہتر ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں گے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پڑھنے سے، سوچنے سے، لکھنے سے کبھی نتیجے نہیں نکلتے، نتیجے نکلتے ہیں پڑھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں۔